میں نے خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں پٹو مت، تفرقہ مت کرو۔ اس میں ایک لفظ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی جس کو پکڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ تو پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رسی کو جانیں، اس رسی کو ہم جانیں، کیونکہ جب تک شے کی معرفت نہیں ہوگی آپ اسے پکڑ نہیں سکتے، جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی، اس کی پہچان نہیں ہوگی، آپ اسے پکڑ نہیں سکتے۔ پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس رسی کو جانا جائے۔ اب وہ رسی ہے کیا؟ کس کو رسی کہتے؟ کیونکہ ایک رسی وہ ہے تو ہمارے مدرکہ میں ہے، ہمارے ذہن میں، جس سے ہم اپنی ضرورت کے طور پہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیا اللہ نے اسی رسی کو کہا؟ اگر کہا ہے تو پھر اللہ کی رسی کہاں ہے؟ کون سی رسی ہے؟ آج ہمیں آپ بیٹھے بیٹھے اسی رسی کو تلاش کریں گے اور تلاش کر کے نکال کر آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں بٹو مت۔ اب اس میں ایک لفظ ہے جو حبل اللہ، اللہ کی رسی جو حبل ہے، یہ حبل ہے کیا؟ حبل سے مراد ہے کیا؟ اگر رسی ہے تو آپ زمین سے آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو کوئی رسی نظر نہیں آئے گی۔ جب رسی نظر آئے گی نہیں تو آپ رسی پکڑیں گے کیسے؟ لہذا ہم مفسرین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو حبل ہے اس حبل سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ یہ حبل ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی رسی پکڑی جائے، کس رسی کو تھاما جائے، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لہذا مفسرین کی بارگاہ میں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو ہمیں حبل کی 3 تفسیر نظر آتی ہے۔ حبل کی 3 تفسیر، اللہ کی رسی کو اللہ نے رسی کہا، اس رسی کی 3 تفسیر نظر آتی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حبل سے مراد دین ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دین کو مضبوطی سے تھام دو، اور دین کیا ہے؟ خود اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ اسلام کو مضبوطی سے تھام۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو حبل ہے اس حبل سے، اس رسی سے مراد دین نہیں بلکہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن آ جائے گا، قرآن کو پکڑ لو گے، قرآن کو تھام لو گے، قرآن مل جائے گا تو تمہیں نماز بھی مل جائے گی، تمہیں روزہ بھی مل جائے گا، تمہیں حج بھی مل جائے گا، تمہیں زکوٰۃ بھی مل جائے گی، تمہیں دیگر امور حسنہ مل جائے گا۔ مکمل دین قرآن میں ہے، مکمل دین قرآن میں ہے۔ اگر تم نے قرآن کو پکڑ لیا تو تمہیں دین بھی مل جائے گا۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق، ہم اہل بیت کی مجلس سجائے بیٹھے ہیں نا، لہذا امام جعفر صادق کی تفسیر رکھنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہاں جو حبل ہے اگر مجھ سے پوچھو اس حبل سے مراد کیا ہے تو قرآن تو ہے ہی ہے، حدیث قرآن تو ہے ہی ہے، دین تو ہے ہی ہے، لیکن ان دینوں کے علاوہ یہاں پہ جو حبل
مراد اہل بیت. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آخری کی تیسری تفسیر ہے یہ دونوں تفسیر کو جامع، یہ دونوں تفسیر کو جامع. اہل بیت جہاں ہوں گے وہاں آپ کو قرآن بھی ملے گا، اہل بیت جہاں ہوں گے وہاں آپ کو دین بھی ملے گا، اہل بیت جہاں ہوں گے وہاں آپ کو نماز بھی ملے گی، اہل بیت جہاں ہوں گے وہاں آپ کو حج بھی ملے گا، اہل بیت جہاں ہوں گے وہاں آپ کو زکوٰۃ بھی ملے گی. شریعت میں جو کچھ ہے وہ سب ملے گا جہاں اہل بیت